اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، کل گفتگو ہو رہی تھی معیار نبوت 10 نمبر تک آپ کو سنایا تھا۔ 11واں نمبر ہے حضرات انبیاء علیہم السلام نہایت خوبصورت، خوب روح، حسن و جمال کے پیکر اور غیر معمولی وجیہ ہوتے ہیں۔ غایت درجہ کی وجاہت سے ان کی نصرت و اعانت ہوتی ہے۔ آواز اور کلام نہایت عمدہ، پاکیزہ، خوشکن اور غیر معمولی مؤثر ہوتی ہے۔ الغرض انبیاء علیہم السلام منصب نبوت و رسالت کی شان کے مناسب اہلیت و قابلیت، عقل و فہم میں یگانہ روزگار ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے اطاعت شعار، صادق و امانت دار، زیرک و دانا، غیر معمولی خوبیوں اور حیران کن صلاحیتوں اور اوصاف حمیدہ اور سیرت و کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی سیرت و کردار کو دیکھ کر عش کر اٹھتے ہیں۔ حق تعالیٰ جن نفوس قدسیہ طاہرہ زکیہ کو عالم کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، ان کو ہر شان اعلیٰ اور قابل رشک ایسی عطا کرتے ہیں جو ہر کس و ناکس اور ہر طبقہ کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ تو تھی دوستو معیار نبوت جو آپ کو سامنے آئی، یعنی انبیاء علیہم السلام ہر اعتبار سے مقتدی اور پیشوا ہوتے ہیں، کردار کے نہایت ہی صاف شفاف، اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ان کو حسن و جمال بھی دیتا ہے، گفتگو میں شیرینی ہوتی، کشش ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان کو وجاہت دیتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے تو پہلے ہی آپ کو ہم حدیث سنا چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمنوں کے دلوں پہ چھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج ہم بالترتیب شرائط نبوت، وہ تھا معیار نبوت، اور اب آئے گی بات شرائط نبوت۔ اصل میں یہ سنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ جتنے بھی حضور کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے کوئی بھی خوبی بالکل ہی نہیں ہے۔ اور موجودہ جو ہمارے لیے باعث فتنہ ہے قادیانیت، اس کا جو بانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اگر آپ اس کی نیٹ پر تصویر دیکھیے، چھوٹے قد کا، ٹھگنا، بدشکل اور کریہ انسان ہے۔ اس کردار کے اعتبار سے بھی میں نے سنا دیا تھا آپ کو، ایک بات بار بار نہیں دہرانا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، اس کے مریدین اقرار کرتے ہیں کہ وہ زنا کرتا تھا۔ جی، تو زانی آدمی نبی ہوگا؟ وہ تو صاحب ایمان ہی نہیں ہوگا، تو نبوت کہاں سے ملے گی اس کو؟ لیکن ایک طبقہ ہے جو گمراہ ہو رہا ہے، بقول سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے، کہ چھوکری اور نوکری، پیسہ، آج کا مادیت کا دور ہے، لاکھوں روپے ملتے ہیں، لوگ مذہب چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سنیے، اب شرط اول میں پہلی شرط کیا ہے انبیاء کی؟ عقل کامل۔ کیا ہے؟ عقل کامل، یعنی سچا نبی کامل العقل بلکہ اکمل العقل ہوتا ہے۔ انسانیت میں اس سے بلند عقل والا کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کی گروہ میں سب سے زیادہ عقل، دانائی، بینائی، بصیرت، ہوش مندی، شعور اللہ کس کو عطا کرتے؟ انبیاء علیہ السلام کو۔ سنیے اب ذرا،
نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کامل العقل بلکہ اکمل العقل ہو، یعنی نبی کے لیے عقل کامل کی ضرورت اس لیے ہے کہ نبی وحی الہی کے سمجھنے میں غلطی نہ کرے، اللہ جو وحی بھیجیں گے اس کے سمجھنے میں اس سے غلطی نہ ہو۔ نیز جب تک عقل کامل نہ ہو اس پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف آدمی پر اطمینان کون کرے گا؟ جی، نبوت اور غباوت یعنی نبوت اور کند ذہنی کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ غبی کا نبی ہونا عقلاً محال ہے، جس آدمی میں عقل نہیں ہو یا بے شعور ہے یا عقل میں کمی ہے، ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک عاقل اور دانا کو غبی اور ناقص العقل پر ایمان لانے کا حکم دینا سراسر خلاف عقل ہے۔ جی، نبی کو اگر کہہ دیا جائے کہ اس کا عقل کم ہے اور امتی میں اس سے عقل والا کوئی بڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مند کو کہا جا رہا ہے کہ بیوقوف کی اتباع کرو۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عقل پوری کائنات عالم کے تمام انسانوں سے بلند و بالا ہوگی۔ بات سمجھ میں ہو؟ غبی کہتے ہیں جو انسان ذہن کا ڈل ہے، بدھو، بیوقوف ہماری زبان میں۔ غبی اور ناقص العقل ہو تو اپنا بھی ہادی اور رہنما نہیں بن سکتا۔ لوگ اردو میں کہتے ہیں یار اس کی کیا بات مانتے ہو، بیوقوف آدمی کی یار۔ جی، بیوقوف کی بات پہ کوئی چلتا ہے؟ چاہے جائے کہ وہ عقلاء اور اذکیاء کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو، تو بیوقوف آدمی جب خود ہی سمجھ شعور نہیں رکھتا تو دوسرے کی رہنمائی کیا کر سکے گا وہ؟ بچے اور عورتیں چونکہ ناقص العقل ہوتے ہیں اس لیے وہ بغیر ولی اور سرپرست کے اپنے مال میں بھی تصرف کرنے کے مجاز نہیں۔ اسلام نے کیا کہا کہ عورت ہو یا بچہ یہ اپنے مال میں خود تصرف نہیں کر سکتا، اور عقلاً یہ بھی محال ہے کہ کسی غبی یعنی بیوقوف اور ناقص العقل شخص کو فقط غبی اور ناقص العقل لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ کہو بیوقوفوں میں بیوقوفی کو نبی بنا کے بھیج دو، جیسے کہتے ہیں کہ کانا میں انڈا راجا، ایسا ہی کر دو تو سنو۔ اس لیے کہ نبی اور امت جب دونوں ہی ناقص العقل ہوں گے تو پھر وہ دین عجیب حماقتوں کا مجموعہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ سب دلائل ہیں جو آپ کو سمجھنا ہے، اور ایسے احمقانہ دین سے کسی صلاح اور فلاح کی توقع تو درکنار خرابی ہی میں اضافہ ہوگا۔ لہذا نہ بیوقوف کو بیوقوف کی طرف بنا کے بھیجا سکتا ہے اور نہ بیوقوف کو عقل مندوں پر نبی بنا کے بھیج۔ اس لیے نبی جتنے ہیں سب اولو الاذکیاء، اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ ہیں، بلکہ نبی کے لیے فقط کامل العقل ہونا کافی نہیں بلکہ اکمل العقل ہونا ضروری ہے، یعنی عقل اور فہم میں وہ اس درجہ بلند ہو کہ اس زمانہ میں کوئی اس کی نظیر نہ ہو، اس کے عقل کی کوئی نظیر نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی امتی کی عقل کسی نبی کی عقل سے بڑھ کر ہو۔ نبوت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی اپنی تمام امت سے عقل اور دانائی میں بالا تر ہو، کسی بڑے سے بڑے عاقل کی عقل اس کے ہم پلہ اور پاسنگ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ سچا نبی کامل العقل بلکہ اکمل العقل ہوتا ہے تاکہ اس سے وحی الہی سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ نبی اپنے دور میں عقل و فہم کے لحاظ سے اس قدر بلند درجے پر فائز ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ نبی اپنی تمام امت سے عقل سلیم اور دانائی اور حکمت سب سے بالا اور برتر ہوتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عاقل، فلاسفہ اور دانشور کی ذہانت اور فہم اس کے ہم پلہ اور پاسنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے، جبکہ مرزا قادیانی دائیں بائیں جوتے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا، یہ کتاب میں پڑھیے، اس کی کتاب ہے اس کے سیرت پر، کہ بائیں پاؤں کا جوتا داہنے میں اور داہنے کا جوتا جی جیب میں رکھتا تھا گڑ اور مٹی، تو مٹی کھا لیتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیتا تھا۔ جا کے پڑھو اس کی کتاب، وہ خود لکھتا ہے اس کا بیٹا کہ اتنا بیوقوف بدھو تھا، وہ لکھتا ہے کہ سیدھا اتنا تھا، یہ سیدھاپن ہے کہ بیوقوف ہے، گڑ سے استنجا کر لیا اور مٹی کو
کھا لیا. یہ کتنا بڑا بیوقوف ہوا وہ جی. اوپر کا بٹن نیچے اور نیچے کا بٹن اوپر لگا لیتا تھا. سب ہے اس کی سیرت میں. اپنی قمیص کے کاج والے بٹن الٹے لگاتا تھا. یہ سب اس کے بیٹا نے لکھا ہے. مرزا قادیانی ذکی کے بجائے غبی تھا. وہ ایک ناقص العقل اور بیوقوف شخص تھا. وہ اپنے کردار کے لحاظ سے عجیب و غریب حماقتوں کا مجموعہ تھا. اس کے بڑے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنے باپ کے حالات زندگی پر ایک کتاب سیرت المہدی کے عنوان سے لکھ رکھی ہے. یہ کتاب مرزا قادیانی کے مضحکہ خیز مخبوط الحواس اور احمقانہ کردار پر شاہد ہے. اس کتاب میں جا کے دیکھ لیے. وقت بھی ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. دوسری شرط انشاءاللہ اگلے ہفتے.